رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے۔ رفع یدین کے مطلب ویسے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے، یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں۔ تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں، اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہے، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا۔ رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں۔ اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ یہ فروعی اختلافات میں کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے، یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے۔ ان میں نرمی اور آسانی ہے، جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل قرآن پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اس میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حالت جنابت ہو تو زبان سے قرآن پڑھنا منع ہے، اب چاہے وہ نقش کی صورت میں ہو، کاغذوں پہ لکھا ہو، یا ڈیجیٹل ٹیلی فون وغیرہ سے آپ بھی کسی طرح پڑھ رہے ہیں، وہ منع ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کا یہ ہے کہنے کا مطلب کہ جنابت تو نہیں ہے، بے وضو آدمی ہے، وہ چھو سکتا ہے کہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک یہ اسکرین وغیرہ وہ چھونے میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کوئی نقش ابھر نہیں آتے کہ آپ کا ہاتھ براہ راست کوئی قرآن کے اوپر لگ رہا ہو۔ اور اس کو منع کرنے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں، ٹائم ملتا ہے تو فضولیات میں پڑھنے کے بجائے موبائل نکالا، قرآن نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا یا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اب اگر ان کو منع کر دیا جائے کہ پہلے وضو کریں، وضو کی جگہ نہیں ہے، گندے باتھ روم ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن رکھ دے اور پھر وہ فضولیات میں پڑ جائے، کسی خراب چیز کو دیکھنے لگ جائے، فضول گفتگو میں پڑ جائے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب یہاں پر اجتہادی مسئلہ ہے اور شرع رعایت کا پہلو بھی نکلتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر موبائل وغیرہ کی اسکرین پر ہاتھ لگائیں گے تو حقیقتاً یہ قرآن پر ہاتھ لگ ہی نہیں رہا، آپ اس کو بالکل ٹچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ محمول ہوتا ہے عرف پر، جیسا ماحول ہوگا ویسا اس کا شرعی حکم ہوگا۔ اگر کوئی خاندان ایسا ہے جس میں شوہروں کا نام لینا بہت بڑی بے ادبی اور بدتمیزی سمجھا جاتا ہے، تو جیسے ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اکثر، تو یہ پھر گناہ ہوگا، کیونکہ جب عورت نام لے گی تو اس میں مرد کے لیے، شوہر کے لیے تحقیر اور بدتمیزی کا سا پہلو نکلے گا، اس بنا پہ عورت گناہ گار ہے۔ اور اگر ایسا آپ کے خاندان میں ماحول نہیں ہے، آپ کے اطراف میں ماحول نہیں ہے، اور شوہر اس نام لینے سے کوئی برا بھی نہیں مانتا، بلکہ بعض شوہر یہ کہتے ہیں کہ مجھے نام سے پکارو، مجھے اچھا لگتا ہے، تو وہاں اگر بیوی شوہر کا نام لیتی ہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا کویسچن یہ کیا کہ کیا شادی کے بعد لڑکی اپنے والد کا نام ہٹا کے شوہر کا نام لگا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب بدلنے کے سلسلے میں، اگر کوئی شخص اپنا نسب بدلے، اس کی جو وعیدیں سرکار نے بیان فرمائیں، ان جاہلوں نے وہ مسئلہ اس مسئلے کے ساتھ ملا دیا، وہ تمام حدیثیں اس کے ساتھ ملا کر اور مصلح بن گئے پوری قوم کے، یہ نہیں پتا کہ وہ جہنم میں داخلے کا سامان کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب لوگ
اپنے بڑوں پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، ان کے کارنامے بیان کرتے، اس وجہ سے ان کو پھر مجالس میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی۔ تو بہت سے لوگ جن کے بڑوں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو کسی اور خاندان کے ساتھ وابستہ کہہ دیا کرتے تھے، جیسے آج کل کوئی غیر سید کہے جی میں سید ہوں، اس طرح تاکہ سرکار کے خاندان سے میرا تعلق ظاہر ہو تو لوگ میری تعظیم شروع کر دیں، اس طرح وہ ہونے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو منع فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ جو جان بوجھ کر اپنا نسب بدلے وہ جہنم میں ہوگا۔ یہ سخت سرکار نے وعید بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا نام بدلنا، باپ کا نام ہٹا کر کسی اور باپ کا نام لگانا، غیر باپ کو باپ بنانا، یہ منع تھا، اور یہ اس دور میں تھا۔ اب اگر عورت کی شادی ہوئی، اس کے پہلے وہ والد صاحب کا نام لکھتی تھی، اس نے ہٹا کے شوہر کا نام لکھا، تو آپ بتائیے کیا یہاں باپ بدلنا مقصود ہے؟ نہیں ہے۔ تو جو مقصود حدیث تھا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، وہ تو یہاں پر ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ اب اس کو یہ کہنا کہ جی یہ اگر کوئی بیوی شوہر کا نام والد کا نام ہٹا کے شوہر کا نام ہٹائے تو اس نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کر دیا، تو یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ یہ نہیں جہنم میں جائیں گے، جس نے یہ جاہل ترین انسان نے لکھا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جتنے اس کو فارورڈ کرنے والے ہیں وہ سب کے سب اس کے پیچھے قطار بنا کر جائیں گے، اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں اور ساری زندگی جہاں تک ہو سکے جو غلطیاں کی ہیں اس طرح یہ فارورڈ کرتے رہے ہیں، اس کے تدارک کے لیے پھر اس کا رد جب تک فارورڈ نہیں کریں گے، یاد رکھیں آپ کی بہت سخت گرفت ہوگی۔ اس میں ذرہ برابر اگر آپ نے قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں روایت موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ حدیث میں آپ کو سناتے رہتا ہوں کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی فیلڈ ہے ہی نہیں بھائی، اس فیلڈ سے بہت دور رہے۔ جاہل آدمی کلام نہیں کر سکتا دین کے بارے میں، اور جو لوگ سوشل میڈیا سے علم حاصل کرتے ہیں نا، آج کل بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مفتی بن کر وہ ہیں، علم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایک وہ دھاک سی بنا لی ہے، اس عالم پہ اعتراض، اس مفتی پہ اعتراض، اس پر اعتراض، اور غلط قسم کی باتیں اتنی سطحی قسم کی کہ اچھے علماء ان کا جواب دینا تک پسند نہیں کرتے، لیکن جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسے اعتراض قائم کر رہے ہیں جواب ہی نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ صحیح ہوگا۔ یہ پھر آپ ہی کی سوچ ہو سکتی ہے، ننھی سی سوچ کہ آپ نے اس چیز سے یہ نتیجہ مرتب کر لیا کہ کوئی اس جاہل کو اگر جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ حق پر ہے اور یہ سب سے علم زیادہ ہو گیا، حالانکہ اس کا انجام آخرت میں آپ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے، آپ نہ کریں، بلکہ علماء سے آپ براہ راست کریں، ایسے پروگرام یا جو پروگرام واقعی آن ایئر ہوتے ہیں اور ان علماء پر اعتماد ہے، قوم کا، امت کا اعتماد ہے، عرصے دراز سے پروگرام کر رہے ہیں اور وہ شرعی تقاضے کے مطابق ہے، ان سے اکتساب علم کریں ورنہ نقصان